السلام علیکم، ٹور اینڈ ویلوگ کی طرف سے میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں آج کی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں بودلہ بہار سرکار کے دربار پر، اور یہاں پر میں آپ کو دربار سے زیادہ دربار کے ساتھ جو جڑا ہوا قصہ ہے وہ قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ ہے الٹی بستی کا۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی زمانے میں کہ جب یہاں پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار بودلہ بہار ہوا کرتے تھے۔ یہ کیمرہ جہاں پہ میں مار رہا ہوں نا، یہ کیمرہ اسی الٹی بستی کا ہے جو کہ سرکار لال شہباز قلندر نے الٹا دی تھی۔ تو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ ایک دن جو سکندر بودلہ بہار تھے، ان سے لال شہباز قلندر کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر کے اناج لے کر آؤ لنگر کے لیے۔ تو سرکار اناج لینے کے لیے گئے۔ یہاں کا جو راجہ تھا قلعے کا، اس کا نام تھا چوپٹ راج۔ چوپٹ راج ایک کٹر ہندو اور انتہا پسند قسم کا راجہ تھا، انتہائی ظالم شخص تھا۔ جب بودلہ بہار وہاں پر پہنچے، سرکار بودلہ بہار نے ان سے اناج طلب کیا لنگر کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اناج میں تمہیں دوں گا، لیکن اناج بھی میں تم ہی سے حاصل کروں گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے سرکار سکندر بودلہ بہار کو مروا دیا، ان کو قتل کروا دیا۔ جیسے ہی سرکار قتل ہوئے تو اس نے اپنے تمام ہندو جو اس کے ساتھی تھے ان کو حکم دیا کہ اس کے جسم کی بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پکا دو اور یہ سب کھا جاؤ۔ وہ لوگ اگرچہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مجبور تھے، کیونکہ راجہ بے انتہا ظالم تھا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو راجہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے انہوں نے سکندر بودلہ بہار کو پکا لیا اور پکا کر کے کھانے لگے۔ ادھر صبح سے شام ہو گئی، لال شہباز قلندر انتظار کر رہے تھے کہ کب سکندر بودلہ بہار اناج لے کر آئیں گے لنگر کے لیے اور لنگر پکے گا۔ تو یہ نہیں کہ سرکار کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب ولی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سرکار نے کیا کیا کہ اٹھ کر کے دمال ڈالنی شروع کر دی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ دمال کے دوران سرکار سکندر بودلہ بہار کو پکارا کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سرکار سکندر بودلہ بہار کو پکارا، وہ بوٹیاں جو کہ ابھی سالن کے ہنڈیاں میں پڑی تھیں، جو لوگ کھا چکے تھے، وہ ان کے پیٹ سے نکل کر کے، ہنڈیا سے نکل کر کے آپس میں جڑنا شروع ہو گئیں، اور اڑ اڑ کر وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جیسے ہی وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچیں، وہ جڑ گئیں، اور پیر بودلہ بہار جو تھے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ لال شہباز قلندر کو پیر بودلہ بہار نے سارا قصہ سنا دیا، اور چوپٹ راج راجہ تھا اس کی ساری بات بھی بتا دی۔ یہ صورتحال دیکھ کے بادشاہ جو راجہ تھا وہ بھی پیچھے پہنچ گیا، اور اس نے بجائے اس بات کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اس نے سکندر بودلہ بہار پر اس چیز کا الزام لگایا کہ اس نے میری بیٹی کو بری نظر سے دیکھا، اس لیے میں نے اس کو مروا کر اس کا یہ حال کیا۔ سرکار لال شہباز قلندر نے اسے سمجھایا کہ انسان بنو اور انسانوں کی طرح رہو، تمہارے ظلم کی بہت سے واقعات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ اس نے کہا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اس نے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور واپس جو ہے وہ اپنے قلعے میں آ گیا۔ قلعے میں اس کا ایک بہت بڑا عالیشان محل تھا۔ تو جب وہ اپنے قلعے میں واپس پہنچا تو سرکار لال شہباز قلندر جو تھے وہ یہ جان چکے تھے کہ یہ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا سرکار نے کیا کیا کہ ان کے ہاتھ میں جو کاسا پکڑا ہوا تھا اس کاسے کو الٹا کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کاسا الٹا کیا، وہ بستی جس میں وہ رہتا تھا، وہ قلعہ جس میں وہ رہتا تھا، وہ بھی الٹا ہو گیا، یعنی وہ زمین میں دنس گیا، اور وہاں سے اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ نہ رہا راجہ اور نہ رہے راجہ کے ساتھی۔ تو یہ ایک بہت کرامت ہے جو سرکار کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔